السلام علیکم یا علیہ السلام مدد. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ انشاءاللہ تعالی؟ الحمد للہ بالکل خیریت ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں جناب؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مولا کا کرم ہے، مولا کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ کو سلامت رکھیں. ماشاء اللہ آپ کی ویڈیوز ہم دیکھتے رہتے ہیں اور بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. آپ نے دو بہت اچھے کام کیے ہیں. پہلا کام جو اہل ثقیفہ کے پیروکاروں کے لیے آپ نے تمام ان کی کتابوں سے ان کا مذہب کھول کر رکھ دیا اور ان کے کردار، ان کی جو مذہب کے متعلق افکار و نظریات تھے، عقائد تھے، ان کو آپ نے بالکل عیاں کر کے رکھ دیا. دوسرا آپ کی کام آپ مہربانی. نے بہت اچھا کیا ہے، وہ ایک کام جو ان کے اہل ثقیفہ کے پیروکاروں کے جو اتحادی ہیں، اہل اجتہاد و تقلید، ہمارے انقلابی حضرات، ان کے اتحاد و تقلید کا بھی ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، الحمدللہ. جس کے اللہ لیے آپ کو ہم آپ سلامتی کو دے، آپ کی مہربانی ہے، میرا حسن بالکل زن ہے. عزت سے دیکھتے ہیں. لیکن جہاں تک اپنے باہمی اختلافات کا تعلق ہے، جو فقہی اختلافات ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں پہلے تو ان مسائل کو چھیڑنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اگر چھیڑا گیا ہے تو یقیناً ان کو اب منطقی انجام تک ضرور پہنچایا جائے. جی سر. تو نہیں، ماشاء اللہ وہ تو حکم مولانا شرعی ہے بھائی. دیکھیں عبداللہ نہیں، جواد اس میں صاحب چڑھنے کی بات کیا ہے؟ یہ تو ایسا بالکل. مسئلہ ہے کہ نماز جمعہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے نا. جب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ نماز جی جمعہ جی پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، تو ہم اس بالکل. میں کیا اسی طرح ہم سے کر بھی سکتے یہ ہیں بھائی بات نا. پوچھتے ہیں. ہم، جی اس میں ہم بھی سچ تو الحمدللہ بتانا ہوتا ہے. اخباری ہیں، اور مولانا عبداللہ جروار صاحب ہمارے بہترین محسن بھی ہیں، بزرگوار بھی ہیں، اور مولانا شیخ معشوق علی صاحب ہوں، وہ بھی اخباری ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے مذہب کے لیے پاکستان میں بہت اچھا کام کیا ہے اور کر الحمدللہ. رہے ہیں. بہرحال الحمدللہ. جو آپ کی گفتگو ان کے ساتھ نماز جمعہ کے موضوع پر ہو رہی تھی، میرا بھی دل چاہا کہ اسی موضوع پر اسی گفتگو کو آگے بڑھایا جائے. جی بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، آگے بڑھیں. آپ کا موقف یہ تھا جو کہ ہم سنتے رہے ہیں، تقریباً 9 بجے سے بیٹھے ہیں ہم. 9:02 پر میں آن لائن ہوا آپ کی گفتگو سننے کے لیے. تو یہ جو آپ کی ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، اس کا لب لباب یہی تھا کہ آپ نے کہا نماز جمعہ فرض ہے، لیکن غیبت امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ حرام، جی. بدعت ہے، باطل ہے. جی سر. اور مولانا عبداللہ جروار صاحب نے آپ سے کہا کہ آپ اسے قرآن و حدیث سے ثابت کریں. صحیح. آپ نے کہا کہ قرآن میں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی ایسی آیت موجود نہیں ہے، البتہ حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب شرائط پوری نہ ہوں تو اس وقت نماز جمعہ واجب نہیں. انہوں نے کہا کہ آپ الحمدللہ. نے حرام ثابت نہیں کیا، آپ نے اپنا موقف یہی بیان کیا ہے کہ اس وقت جب شرائط پوری نہ ہوں تب نماز جمعہ جائز نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معصوم کے علاوہ کوئی اور نماز جمعہ نہیں پڑھا سکتا. معصومین علیہ السلام کے زمان غیبت کے زمانے. آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی جی بولیں. معصومین علیہ السلام کے زمانے میں یا ہاں. معصومین علیہ السلام کی غیر موجودگی میں کوئی اور نماز جمعہ نہیں پڑھا سکتا. آپ یہ سمجھتے ہیں اور آپ کا موقف یہی ہے. دیکھیں، جو ہماری گفتگو ہوئی ہے جروار صاحب سے، آپ نے جو خلاصہ پیش کیا ہے وہ اس میں کچھ تفصیلات میں آپ سے باتیں گر گئی ہیں، اور اس طرح آپ نے دقیق بیان نہیں کیا، لیکن میں اس کو پکڑنا نہیں چاہتا، اس پہ گرفت نہیں کرنا چاہتا. میں نے جو عرض کیا ہے نا، وہ اہل بیت علیہ السلام کا موقف ہے، اور جمہور علماء شیعہ کا ہمیشہ سے ہی موقف رہا ہے. یہ مسئلہ ایک زمانہ تھا اختلافی تھا ہی نہیں، سب کا اجماع تھا اس مسئلے پر. وہ یہ ہے کہ یہ امام علیہ السلام کا حق ہے، جیسے حد نافذ کرنا امام علیہ السلام کا حق ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ امام علیہ السلام کا، یا وہ شخص جس کو امام علیہ السلام کہہ دیں کہ بھائی تو وہاں جا کے یہ کام کر، نماز جمعہ تو پڑھا دے، یہ اس کا حق، اس کے علاوہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے علاوہ اچھا کسی آپ اور کا کہتے ہیں حق کہ اس نہیں کے ہے. ہاں، علاوہ کوئی اگر اور کوئی اور نماز کرے گا جمعہ تو نہیں یہ پڑھا سکتا. ہاں. ہاں جی سر. جی. ہمارے پاس چند ایک حدیثیں ہیں جن سے
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام معصوم جسے منسوب کرے اس کے علاوہ بھی نماز جمعہ پڑھ سکتے ہیں. چلیں جی وہ سنا دیں وہ حدیث ہمیں سنا دیں استفادہ کرتے وہ ہیں. میں ٹھیک ہے حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں کہ جی یہ وسائل الشیعہ ہے. وسائل الشیعہ وسائل الشیعہ اس کا باب نمبر 5 ہے اور جلد نمبر ہے اس کی 5. تو اس میں انہوں نے روایت زرارہ سے نقل کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں نماز جمعہ پڑھنے پر اس قدر آمادہ کیا کہ میں نے خیال کیا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور نماز پڑھیں. چنانچہ میں نے عرض کیا کہ ہم اس کو حاضر ہوں. فرمایا نہ میرا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے ہاں نماز جمعہ پڑھو. صحیح. تو یہاں سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں تو کہ جب معصوم فرما رہے ہیں کہ تم اپنے ہاں کو، اس وقت امام نے کسی کو منسوب نہیں کیا تھا. امام معصوم کہ کہاں سے ثابت کریں کہ کسی کو منسوب نہیں. تو اس کے دو جواب ہیں شیخ صاحب اچھی طرح سے سن لیں. ایک جواب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ کسی کو منسوب نہیں کیا. یہ رجم بالغیب ہے اور یہ آپ کے لیے حرام ہے کہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ کسی کو منسوب نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے نا. جیسے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی بات کو آپ اس بات میں نسبت نہیں دے سکتے مگر یہ اس کی حدیث ہو. اصل میں کہہ دوں کہ امام حسین علیہ السلام سبز کپڑے پہنتے تھے. حدیث ہے تو کہہ سکتا ہوں نا کہ سبز کپڑے پہن سکتے تھے. یہ اگر میں ایسے ہی کہہ دوں کہ سبز کپڑے پہن یہ اس بات ہے یہ حرام ہے. یہ میں نہیں کہہ سکتا. ہو سکتا پہن سکتے ہیں ہو سکتا نہیں پہن سکتے پہنتے. اب سن لیں شیخ صاحب سن لیں پہلا قاعدہ سمجھ لیں. اس بات میں اگر کسی بات پہ دلیل ہے تو دے سکتے ہیں دلیل ہے نہیں ہے تو نہیں دے سکتے. میں نہیں کہہ سکتا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سبز کپڑے پہنتے تھے مگر یہ کہ میرے پاس کوئی دلیل ہو. ٹھیک ہے نا. اسی طرح میں نفی میں بھی کسی بات کو نفی نہیں کر سکتا مگر یہ کہ میرے پاس کوئی دلیل ہو. میں نہیں کہہ سکتا امام جعفر صادق علیہ السلام سبز کپڑے. اب سن لو نا پلیز اب سن لو نا بات نہ کاٹو. میں نہیں کہہ سکتا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سبز کپڑے نہیں پہنتے تھے. اگر حدیث ہے تو کہہ سکتا ہوں نا. آپ نے یہاں پہ نفی کیا کہ امام علیہ السلام نے کسی کو نماز جمعہ کے لیے نصب اب سن لو نا پلیز نصب نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. اس کی دو جواب ہیں آپ کے بات کے دو جواب اچھی طرح سے سن لو. پہلی بات ہے آپ کا یہ ادعا کہ وہاں پہ کسی کو اس کی کوئی دلیل ہے نہیں. ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے نصب کیا اسی شخص کی کسی گاؤں میں نماز پڑھتے تھے کسی محلے میں ہوتے تھے وہاں پہ چپکے سے 5 آدمی نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز جمعہ پڑھا کرو وہ ادھر ہی جا کے نماز پڑھو. اور یہ اس کا آپ نفی نہیں کر سکتے. یہ احتمال کاملاً موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیا کون سی حدیث ہو یہ ان احادیث کی طرح کہ جماعت عمریہ کے جماعت میں تم شرکت کرو. کیونکہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کافی خود حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نماز جمعہ میں شرکت کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے وہ کیا وہ مدینہ کا جو گورنر ہوتا تھا مری مروان کا. ٹھیک ہے نا. شیعوں کا قاتل ناصبی امام حسین اعظم کا قاتل اسی کے نماز جمعہ میں شرکت کرتے تھے. حدیث میں کیا ہے کہ وہ نماز فرادہ پڑھتے. اب پلیز سن لو نا بھائی یار سن لو نا سن لو. شرکت کرتے تھے لیکن نماز فرادہ پڑھتے تھے. اس کے بعد 4 رکعت نماز ظہر کی پڑھتے تھے نا. نماز جمعہ میں ظاہری طور پہ شرکت کرتے تھے. سن رہے نا شیخ صاحب ظاہری طور پہ شرکت کر رہتے تھے لیکن حقیقت میں شرکت نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ اقتداء ہی نہیں کرتے تھے نا. 2 رکعت نماز ایسے پڑھتے تھے ان کے ساتھ مل کر. بعد میں نماز ظہر پڑھ یہ تو حدیث آپ نے دیکھی ہے نا. اوئے قریشی صاحب دیکھیے نا تو یہ ائمہ طاہرین ایسا ملاحظہ کریں. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ جز نمبر 2. یہاں پر باب تقیہ میں باب تقیہ میں دیکھو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کیا کہتے ہیں. اب سن لو نا بھائی سن لو یہ اور حدیث ہے تم پہلے سن لیا کرو نا. ایاکم ان تعملوا عملا یعیرون بہ کبھی ایسا عمل بجا نہ لاؤ جو اس کی وجہ سے لوگ ہمیں تانا دے دیں. اگر تم نماز جمعہ میں شرکت نہیں کرتے دیکھیں ہمارے شہر میں فرض کر نماز جمعہ ہو رہا ہے. میں یہاں پہ شیعوں کا ایک لوگ مجھے جانتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے. میں نماز جمعہ میں نہیں آتا. لوگ کیا کہیں گے دیکھو یہ شیعہ کتنے بے دین ہیں نماز جمعہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. یہ عیب ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے. تم ایسے عمل بجا نہ لاؤ جس کی وجہ سے ہمیں لوگ تانے دے دیں. فإن ولد السوء یعیر والدہ بعملہ جو برا بد اخلاق لڑکا ہوتا ہے اس کے والد کو تانے ملتے ہیں.
کونوا لمن انقطعتم الیہ زینا ولا تکونوا علیہ شینا، جس کے لیے تم مخلص ہو، جس کو تم نے اپنا امام مانا ہے، اس کے لیے تم باعث سرفگندی نہ بنو، باعث فخر بنو. ائمہ طاہرین علیہم صلوا فی عشائرہم، ان کے قبیلوں میں جا کر، ان جس قبیلے میں تم رہتے ہو نا، ہمارے قبیلے والے مثلا ہمارے یہاں پہ 100 گھرانے ہیں، اس میں ہم 2 شیعہ ہیں، باقی سب مخالفین میں سے، ان کے ساتھ نماز پڑھا کرو. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ وعودوا مرضاہم، اور وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کے لیے چل جایا کرو، اچھے اچھے کام کیا کرو. واشہدوا جنائزہم، ان کے جنازوں میں شرکت کرو. ولا یسبقونکم الی شیء من الخیر فانتم اولی بہ، وہ کسی بھی نیک کام میں آپ سے آگے نہ بڑھیں جو آپ کے قبیلے والے ہیں. تو اس لیے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی کیا ہوتی تھی بھائی؟ تاکید ہوتی تھی کہ شیعہ ان کے جماعت میں شرکت کریں، نہ کہ ان کی جماعت صحیح ہے. یہ ایک تقیہ کے طور پر، یہ جو آپ نے زرارہ کی بات کیا نا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جا کے نماز جمعہ جا کے پڑھا کرو اپنے پاس، اپنے ہاں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس بات کی بالکل نفی نہیں کر سکتے وہاں پہ امام علیہ السلام کے جانب سے کوئی شخص نماز پڑھاتا تھا، کیونکہ یہ مشکل کام ہی نہیں. 5 آدمی ایک گھر میں بھائی، ایک کمرے میں جا کے، شرط ہی کیا ہے؟ کم از کم 5 آدمی 7 آدمی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو خطبہ بھی تو اس خطبے میں کیا ہے؟ ایک سورہ پڑھنا ہوتا ہے، تقویٰ کی حمد الہی کرنی ہوتی ہے، تقویٰ کی امر کرنا ہوتا ہے، 12 ائمہ علیہ السلام صلوات بھیجنا ہوتا ہے. ایسا شخص کو یہ نماز جمعہ پڑھے، ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ ہو سکتا ہے اس کے متعلق. دوسری بات ہے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ اس طرح نہ ہو؟ آپ کے موجود ہے، سن لیں اب سن لیں پھر جواب دے دیں. آپ کے پاس قطعی دلیل ہونی چاہیے کہ یہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی مرضی تم میں سے ایک آگے جا کے نماز پڑھا دے وہ نماز صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح کی دلیل ہونی چاہیے. وہ میں دکھاتا ہوں، یہی حدیث دکھاتا ہوں. پھر یہ حدیث جو آپ نے دکھائی ہے، یہ حدیث جو دکھائی ہے وہ اس کی اہلیت نہیں رکھتی بھائی. یہ میں ایک حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں کہ معصوم نے فرمایا کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، فرمایا 7 عدد مسلمانوں پر نماز جمعہ واجب ہے. یعنی عمومی طور پر 7 عدد مسلمانوں پر نماز جمعہ واجب ہے، اور 5 سے کم تر پر واجب نہیں ہے، جن میں سے ایک امام ہے. بس جب 7 آدمی اکٹھے ہو جائیں اور کوئی خوف و ہراس نہ ہو تو ان میں سے ایک نماز پڑھائے گا اور خطبہ دے گا. یعنی اس حدیث میں معصوم نے واضح طور پر فرمایا تو کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں حدیث عربی عبارت؟ تو پڑھو نا پہلے، مجھے پتہ چلے آپ کس حدیث سے پڑھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ میرے پاس عربی عبارت کی وسائل الشیعہ تو نہیں ہے، تو یہاں پہ میرے پاس اردو میں موجود ہے. یہ حدیث دیکھیں تو پھر آپ کو آنا چاہیے تھا، وسائل سے ہی لے کے آنا چاہیے تھا نا. تو عرض یہ ہے کہ دیکھیں اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ امام علیہ السلام، دیکھیں اگر ہمارے پاس واضح ادلہ موجود ہیں کہ امام علیہ السلام کا حضور شرط ہے، ٹھیک ہے نا. امام یہ وسائل الشیعہ میں اس باب میں کون سی نمبر حدیث ہے؟ میں وہ باب کھولتا ہوں. یہ چوتھی حدیث ہے، چوتھی حدیث ہے اس باب میں. چلیں کوئی بات نہیں. یہ حدیث ملایہ الفقی میں بھی ہے، اور اس کا جو ملایہ الفقی کا ہے وہ باب ہے. چھوڑیں وہ باب، میں ادھر سے نکال لیتا ہوں، میں نے وہ وسائل سے نکال دیا. بلے تجب الجمعة على 7 نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من 5 من المسلمين أحدهم الإمام، ٹھیک ہے نا. فإذا اجتمع 7 ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم. یہ جو حدیث ہے اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص نماز پڑھا سکتا ہے. دیکھیں اس طرح کے مطلق روایات کتاب کافی میں، کتاب الحدود میں، آپ آ جائیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب الحدود ہے کافی میں، فروع کافی میں کتنے آپ کو احادیث ملتے ہیں کہ بھئی اس طرح حد جاری کرو، اس طرح حد جاری کرو، اس طرح حد جاری کرو، ٹھیک ہے نا. ان سب سے مراد یہ ہوتا ہے حد جاری کرنے کے احکام ہوتے ہیں. یہ میرا اور آپ کی ذمہ داری نہیں کہ حد جاری کریں، ٹھیک ہے نا. جن احادیث میں واضح طور پر آیا ہے کہ امام شرط ہوتا ہے کہ اس امام علیہ السلام کا حضور شرط ہوتا ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے، تو اس حدیث کو ہم حمل کریں گے کس معنی پر؟ یہاں پہ امام معصوم نہیں فرمایا، امام خود حکم دے رہے ہیں، زرارہ کو حکم دے رہے ہیں. یہاں پہ امام اپنے متعلق نہیں فرما رہے کہ میں امام معصوم پڑھاؤں گا. دیکھیں ایسے احادیث ہیں کہ بھئی کہ تم نماز جمعہ تم پہ واجب ہے، کوئی ترک کرے تو اب سن لو. منسوب بھی نہیں کیا،
بلکہ اب فرمایا سن لیں گے بھائی سننے صاحب، سے کوئی یہ خطبہ دے گا۔ سن لیں گے نا، تو وہ وہی ہوگا جس کو امام علیہ السلام نے تعین کیا نا. اب سن لیں اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیں ایسے احادیث بہت زیادہ ہیں. امام نے اس حدیث میں تعین تو نہیں کیا. عرض ہے دیکھیں حدیث ہے کہ آپ نماز جمعہ 3 ہفتے ترک کریں گے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے، جہنمی بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اس میں یہ تو نہیں 3 کا شرط ہے یا 4 کا شرط ہے، 3 آدمی کا شرط ہے. 3 آدمی کا شرط ہے. اگر ایک حدیث کہیں مطلق آتا ہے، کتنے قرآن کی آیات ہیں مطلق ہیں. اب سن لو پلیز، میری بات سن لو نا، آپ سن لو پھر رد کرو بھائی. آپ مطلق کو لے کے آتے ہو، کہتے ہیں یہاں پہ شرط ہے، وہ شرط مذکور نہیں ہے. اب دوسری جگہ پہ تو شرط مذکور ہے نا بھائی، اس کا کیا کرو گے؟ اجازت دے. ابھی دیکھیں، ابھی اب جروار صاحب جو آئے قرآن کے پڑھ رہے تھے، قرآن نے بولا کہ جب نماز کے لیے جب ندا ہو تو تم دوڑ کے جانا. ٹھیک ہے نا. اور قرآن میں ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 35 نمازیں ہیں. کون سی حدیث انہوں نے پڑھی ہے؟ حدیث یہ پڑھی انہوں نے نا، انما فرض اللہ عز وجل علی الناس من الجمعۃ الی جمعہ 35 صلاۃ. اللہ تعالیٰ نے جمعہ سے لے کر 35 نمازیں واجب کی. اس میں ایک واجب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جماعت پہ واجب کیا، اور وہ یہ الجمعہ. اور اس کو 9 لوگوں سے اللہ نے اٹھایا کہ نماز ان پہ واجب نہیں. صغیر ہے، کبیر ہے، مجنون ہے، مسافر ہے، عبد مرأہ ہے. اچھا اب اس میں یہ تو نہیں کہ اگر باران ہے، بارش ہو رہی ہے تو نماز آپ پہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اس میں یہ تو نہیں ہے. اب کیا دے کوئی اس میں یہ تو نہیں ہے کہ 3 آدمی کا شرط ہے، 4 آدمی کا شرط ہے. اس حدیث میں یہ بھی نہیں ہے کہ نماز جمعہ امام علیہ السلام کا حق ہے اور اس کے نائب کا حق. اس میں یہ شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں یہ ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ بھائی نماز جمعہ جو نہیں پڑھے گا وہ بھائی نماز جمعہ اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے اور صرف 9 لوگوں سے اس کو اٹھایا گیا ہے. تو اس سے تو آپ استنباط نہیں کر سکتے کہ وہ جو دوسری احادیث میں شرط آئی ہیں وہ سب غلط ہیں. اگر آپ کو کہیں مطلق نظر آتا ہے روایت، اس میں شرط کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شرط ہی سرے سے ساقط ہے، کیونکہ وہ شرط دوسری جگہوں پہ مذکور ہے. کیونکہ اب میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ وہ مسئلہ جو تھا شیعوں کے ہاں جو اجماعی تھا، مسلمانوں کے ہاں اجماعی تھا. سب کو جیسے ابھی ہمارے زمانے میں پتہ نا پاکستان ایک ملک ہے، پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد ہے. اس زمانے میں سب کو پتا ہے کہ صرف خلیفہ امام جمع کراتا ہے. پتہ ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں، ابھی ہمارے زمانے میں جماعت عمریہ کا کیا طریقہ کار ہے کہ کوئی بھی محلے میں، اب سن لو نا پلیز، سن لو، میں سیکھ لو مجھ سے. قریشی صاحب مجھ سے سیکھ لو، تمہارے لیے بہتر ہے. سنے نا، نہیں سنتا ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں. اب سن لو نا، تم سن لو پلیز، بات نہ کاٹو. دیکھو ہر بدیہی بات ہر فقرے میں نہیں ہوتا. اب اسی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو. دیکھیں اب پاکستان کا دارالخلافہ کیا اسلام آباد ہے، پاکستان کا پارلیمنٹ ہے، پاکستان کا فوج ہے. یہ سب لوگوں کو پتا ہے. جو لوگ پاکستان کے متعلق بات کرتے ہیں ہر جملے میں اس کا ذکر نہیں کرتے. اس زمانے میں دیکھو جماعت عمریہ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، یہ ان کی کتابوں میں کثرت مذکور ہے کہ صرف خلیفہ دوران کو اس کو نماز جمعہ کا حق ہے، اس کو عید پڑھانے کا حق ہے، یا اس کا جو گورنر ہوگا. یہ سب، اور شیعوں کا بھی یہ عقیدہ تھا، لیکن فرق یہ تھا شیعوں میں کہ خلیفہ دوران کون ہے، یہ سب کو پتہ تھا. اگر کوئی روایت آتا ہے، اب سن لو پلیز، بے چین نہ ہو جاؤ، سن لو، سیکھ لو. اگر کوئی روایت مطلق آتا ہے، ٹھیک ہے نا، مطلق آتا ہے، تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ یہاں پر جس امام کی بات ہو رہی ہے کہ ایک شخص ان میں سے نماز پڑھائے گا، وہی شخص مراد ہوگی جس کو امام علیہ السلام نے تعین کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ پہلی بات ہے کہ دوسری روایت میں موجود ہے کہ امام علیہ السلام کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے. وہ ایک روایت، 2 روایت تو کئی روایات ہیں. پہلی بات یہ. دوسری وجہ ہے شیعوں کا اجماع تھا شروع سے، سب کو پتا تھا کہ یہ امام علیہ السلام کا حق ہوتا ہے یا اس کے نائب کا حق ہوتا ہے. اجماع سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ اجماع سے کیوں تعلق نہیں ہے؟ اجماع کو لے آتے ہیں. یہ دیکھو، اجماع کو چھوڑ ہمیں اجماع کے تو قائل جب شیعوں کا طریقہ کار ائمہ طاہرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر، یہ اجماع نہیں ہے. معصوم کے علاوہ، سلاطین جور کے علاوہ جمعہ پڑھانے والے موجود تھے، یا جمعہ پڑھایا گیا ہے. کون کہتا ہے؟ اس متعلق حدیث موجود ہیں، روایات موجود ہیں. پہلی جو حدیث میں نے آپ کو بیان کی زرارہ والی کہ اپنے ہاں پڑھو جہاں جمعہ ہو رہا ہو، اس کو تو میں نے جواب دے دی نا، 2 جواب دے دی. اس کا تو آپ نے جواب دے دیا 2 کا. نماز جمعہ پڑھنے کی آپ کہتے ہیں کہ خود معصومین سلاطین جور کے پیچھے پڑھتے تھے، جبکہ معصومین کے خود فرامین موجود ہیں
کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا مثل دیوار کے پیچھے پڑھنا ہے، اور معصوم فرماتے ہیں سوائے اہل ولایت کے کسی اور کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ معصومین ہمیں یہ تو درس مجھے دیتے ایسے ہیں آپ بھائی کہ قریشی صاحب یہ امامہ اتارو پلیز، پیروکاروں کے پیچھے امامہ نماز اتارو۔ نہیں پڑھنی جب چاہیے، آپ کو اتنا نہیں اور معلوم دین کا، جب آپ کو دین کا اتنا نہیں پتہ کہ دین میں تقیہ بھی کوئی چیز ہے، تقیے کا معلوم ہے، کیوں نہیں معلوم؟ نہیں خاموش ہو جاؤ، ایک دفعہ خاموش ہو جاؤ بھائی۔ دیکھو شیخ صاحب، یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے، لوگوں کی دین کا مسئلہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جھوٹ ہے کہ امام حضرت امام، سن لو سوال سن لو پھر جواب دے دو۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے حکم دیا ہے شیعوں کو کہ جماعت عمریہ کے جب تقیہ کا اقتضا ہو، جب تقیہ کا تقاضا ہو تو ان کی جماعت میں شرکت کرو۔ یہ جھوٹ ہے، یہ سب روایتیں۔ خود امام زین العابدین علیہ السلام ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے تھے، یہ جھوٹ ہے، لیکن نماز فرادہ پڑھتے تھے، یہ جھوٹ ہے، یہ سب کہہ رہے ہیں ہم۔ روایات میں تو موجود ہے، تو پھر اس طرح کی بہکی باتیں نہ کرو نا کہ امام اعظم کیسے ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور بھائی اقتداء نہیں کرتے تھے، اب خاموش ہو جاؤ۔ دیوار کی طرح ہے، یعنی جیسے آپ دیوار کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھو، اقتداء نہ کرو۔ آپ دیوار پہ جاتے ہیں نا، دیوار آگے ہے، مسجد میں دیوار ہے اور دیوار کو چھوڑ کے آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، وہ دیوار کے ساتھ ہی نماز پڑھتے ہیں، آگے دیوار ہوتی ہے۔ دیوار کے آپ اقتداء کرتے ہیں؟ نہیں۔ دیوار کو ہٹاتے ہیں؟ نہیں۔ دیوار ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان کی جماعت میں جاتے ہیں، ان کی جماعت، ان کا امام جماعت دیوار کی طرح، اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ یہ حدیث کو سمجھتا نہیں یہ شخص، اور ان کا جو اب سن لو پلیز، خاموش سن لو پلیز، تو آپ اب سن لو پلیز، بات نہ کاٹو۔ آپ حدیث کو نہیں سمجھتے، آپ کے استاد جی شیخ معشوق صاحب بھی حدیث سمجھنے میں راجل ہیں، ضعیف ہیں، وہ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ دیوار کے پیچھے نماز پڑھو، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انسان کی طرح نہیں ہے کہ ان کے پیچھے تم اقتداء کرو۔ تم دیوار کے پیچھے نماز پڑھتے ہو نا، بیجا میں پڑھتا ہوں، تم ان کی جماعت میں شرکت کرو، ان کی حیثیت دیوار کی ہے، تم ان کی جماعت میں شرکت کرو لیکن اقتداء نہ کرو۔ اقتداء کرنا حرام ہے، شرکت کرنا واجب ہے تقیہ کی صورت میں۔ یا آپ اس کو نہیں سمجھتے، اور چلے آئے مناظر کرنے۔ مناظرے کے لیے میں نہیں آیا، گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسی تو آپ اپنی غلطی کا اعتراف کرو بھائی۔ تو آپ نے جو غلط بولا کہ امام علیہ السلام کیسے دوسروں کو حکم دے سکتے ہیں ان کی جماعت میں شرکت کرو، ان دونوں میں دیکھو شیخ صاحب، اس طرح ادھر دیکھو، ادھر خاموش، ایک منٹ خاموش دیکھو۔ یہ تو پھر بات کیسے ہوگی؟ آپ نے ابھی گفتگو کیا، میں نے خاموشی سے سنی میں ہے۔ سن لوں گا نا، میری بات ختم ہو تو آپ بات کریں نا۔ ابھی سن لو، کیا ہم پر بھی نماز جمعہ واجب ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں، اگر تمہیں خطبہ دینے والا امام میسر ہو تو تمہارے لیے بھی نماز جمعہ واجب ہے۔ معصومین نے جور کے زمانے میں کسے منسوب کیا تھا؟ آپ وہ ثابت کریں۔ دیکھیں، آپ کا کام ہے کہ کسی کو ثابت نہیں کیا تھا نا۔ خطبہ دینے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ اب پھر دیکھو، اب پھر پھوٹ پڑے نا، پھر پھوٹ پڑ گئے آپ بیچ میں۔ آپ نے سوال کیا، جواب دینا نا، جواب لے لو۔ یہ دیکھیں، احادیث میں نکات ہوتے ہیں، اردو ترجمہ آپ پڑھتے ہیں، وہ نکات اس اردو ترجمے میں نہیں ہوتے۔ یہ اس شخص کو لا نعد الرجل منکم فقیحا حتی یعلم معارض کلامنا، ہم اس شخص کو اس وقت تک عالم نہیں سمجھتے جب آپ ہماری باتوں میں اشارات نہ سمجھیں۔ آپ تحت اللفظی ترجمہ پڑھتے ہیں نا، خاموش ہو جاؤ یار، تم بے شک بننا بول، تم صرف سن لو۔ تم تحت اللفظی ترجمہ پڑھتے ہو، حدیث میں حدیث کا ایک پس منظر ہوتا ہے بھائی، ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے، کس پس منظر میں، کس ماحول میں امام علیہ السلام یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو شخص وہ نہیں سمجھتا، وہ صرف ترجمہ پڑھتا ہے، لفظی ترجمہ، وہ حدیث کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ سکتا۔ مجتہدین کا المیہ یہ ہے، اس زمانے کے جو محدثین ہیں جیسے شیخ معشوق صاحب ہیں، ان کا المیہ یہی ہے کہ وہ ایک لفظی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے پیچھے نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ دیکھو، یہ جو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی خطبہ دینے والا ہے، اگر ہے تو نماز پڑھو، اس سے مراد کیا ہے؟ خطبہ کون سا؟ اس زمانے میں سب عرب تھے۔ خطبے میں فرض کیا، میں آپ کو خطبے میں فرض بتاتا ہوں، خطبے میں نماز جمعہ کے خطبے میں فرض کیا، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایک منٹ، خطبے کی کیفیت کیا ہے نماز جمعہ کی؟ نہایت ہی سادہ ہے۔ آپ نہ سمجھیں کہ نماز جمعہ کا خطبہ جو ہے بہت ہی کوئی کمپلیکیٹڈ چیز ہے۔ یہ کتاب الفروع من الکافی ہے، یہ
جلد نمبر ہے 3 کتاب الصلاح، یہاں پر تحیت نماز جمعہ کے خطبے کے متعلق ہے۔ اچھا، نماز جمعہ امام جماعت جو ہے خطاب کرے گا، وہ قائم یحمد اللہ ویثنی علیہ، خطاب کرے گا، حمد پڑھے گا، ثناء الہی کرے گا، ثم یوصی بتقوی اللہ، پھر تقوی الہی اتقوا اللہ، الحمدللہ اللہ کی ثنا کرے گا، پھر کیا کہے گا؟ اے لوگو اللہ سے ڈرو، وَيَقْرَأْ سُورَةً مِّنَ الْقُرْآنِ صَغِيرَةً، پھر ایک چھوٹی سی سورت پڑھے گا، بیٹھ جائے گا، ختم۔ اگلا پھر اگلا جو ہے، پلیز خاموش ہو، پلیز خاموش، بیچ میں نہ بول۔ پھر حمد پڑھے گا، اللہ کی ثنا پڑھے گا، اور آل محمد اور ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام پہ صلوات بھیجے گا، یستغفر للمؤمنین والمؤمنات فاذا فرغ من هذا اقام المؤذن، اس سے فارغ ہو گیا تو اقامہ، مؤذن اقامہ اذان پڑھے گا۔ اب پلیز خاموش ہو جاؤ، پلیز خاموش ہو جاؤ، سن لو میری بات ختم ہو، تم بات کر لینا۔ اچھا، یہ خطبہ ہے، خطبہ نہایت آسان ہے۔ امام علیہ السلام جو فرماتے ہیں اگر کوئی خطبہ پڑھنے والا ہے تو تم جمعہ پڑھ لو۔ اب سن لو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی شخص ہے آپ کو پڑھا سکتا ہے، اس میں نکتہ ہے، کیونکہ خطبہ تو ایک بہت ہی آسان چیز ہے۔ خطبہ تو یہ تو جو شخص نماز، اس زمانے میں سب عرب تھے بھائی، سب عرب تھے، عربی زبانوں کی سب فصیح بھی ہوتی تھی، صحیح عربی بھی آتی تھی سب کو۔ یہ جو الحمدللہ ثنا کرنا اور اتقوا اللہ اور ایک چھوٹی سی سورت پڑھنا اور ائمہ طاہرین علیہ السلام پہ صلوات پڑھنا، یہ کس کو نہیں آتی؟ کس کو نہیں آتی؟ سننا ہے نا میری بات کو شیخ صاحب، اچھی طرح سے غور کرو، یہ باتیں آپ کے لیے نہیں ہیں، یہ سب کو آتی ہیں۔ تو میں نے پڑھی ہیں، نہیں پڑھی ہیں آپ کا کام ہے اردو کتابیں پڑھ، آپ کے پاس وسائل کا اردو ترجمہ، ٹھیک ہے نا؟ اب سن لو، یہ جو فرما رہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ خطبہ پڑھے، اس سے مراد ہی یہی ہے کہ وہ امام علیہ السلام کا منسوب شدہ شخص ہو۔ یہ کہاں سے مراد آپ نے لیا ہے؟ امام نے منسوب کیا؟ ہاں، اس لیے کہ احادیث بہت زیادہ ہیں کہ امام علیہ السلام کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ اور کوئی ایک حدیث آپ سنا دیں کہ امام جسے منسوب کرے کوئی جمعہ پڑھا ہے؟ وہ تو اس کی حدیث کوئی ایک حدیث آپ دکھا دیں، کوئی ایک حدیث دکھا دے اپنے موقف کے اثبات کے لیے جس میں یہ موجود ہو کہ امام معصوم کے علاوہ معصوم جسے منسوب کرے اگر نماز جمعہ، دیکھو بھائی یہ کتنا نادان شخص ہے اور کتنا جاہل شخص ہے کہ اگر کسی شخص کو امام علیہ السلام نماز کے لیے منسوب کرے، اس کے نماز پڑھانے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب بھائی تم فرض کرو ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائے اور ہمارے شہر کے لیے مسٹر الف کو انہوں نے نصب کیا کہ یہ نماز پڑھائے گا، اس کے لیے پچھلے سے حدیث کی ضرورت ہے؟ آپ کا اتنا عقل نہیں ہے؟ امام علیہ السلام کی موجودگی میں تو کوئی نہیں پڑھے گا نا، وہ امام کے پیچھے جا کے پڑھیں گے نا۔ او بھائی آپ کے امام علیہ السلام تو اپنے شہر میں ہے نا، امام علیہ السلام تو اپنے شہر میں ہے۔ اچھا، امام علیہ السلام نے جب کہا، دیکھو جب امام علیہ السلام نے یہ کہا، ٹھیک ہے نا، تو اس سے کہ بھائی خطبہ پڑھنے والا کون ہوگا؟ یہ حدیثیں موجود ہیں قیامت تک کے لیے نماز جمعہ جماعت کے ساتھ واجب ہے، اس میں حدیثیں موجود ہیں، ہر حدیث میں موجود ہے شیخ صاحب۔ کوئی ایک حدیث بھی آپ کے پاس نہیں ہے کہ غیبت امام علیہ السلام میں نماز جمعہ ان کا منسوب نمائندہ پڑھائے گا یا اس کے اب سن لو بھائی غیبت امام کی، اب سن لو ہمارے پاس احادیث بہت ہیں، کثرت کے ساتھ ہیں، ہم دکھائیں گے، کچھ شیخ صاحب کو دکھایا تھا، کثرت کے ساتھ دکھائیں گے بھائی، کثرت کے ساتھ دکھائیں گے، کثرت کے ساتھ دکھائیں گے، کثرت کے ساتھ دکھائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات ہے یہ احادیث جو ہے کہ نماز واجب ہے، ان احادیث میں یہ بھی نہیں ہے کہ 3 آدمی کا شرط ہے یا 4 آدمی کا، 4 آدمی نہیں پڑھا سکتے، 5 آدمی، وہ دوسرے حدیث میں ہے، وہ ہر حدیث میں نہیں ہے۔ یہ بات ہم نے نہیں بتایا، آپ نے نہیں بتایا مطلق۔ دیکھو شیخ صاحب پلیز میری بات کو نہ کاٹو، پلیز میری بات کو نہ کاٹیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس لیول پہ نہیں ہیں کہ خدا، میں آپ کی تحقیر نہیں کرنا چاہتا، وہ جروار صاحب تھا، ان کی داڑھی کا احترام تھا۔ آپ کا جو لیول ہے نا، آپ کا لیول یہی ہے کہ آپ ترجمے سے آپ کا گزارا ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا میرا کام دکھانا ہے، میرا کام دکھانا ہے، میرا کام دکھانا ہے، ٹھیک ہے نا شیخ صاحب؟ میرا کام دکھانا ہے، آپ خاموش ہو جاؤ۔ دیکھیں یہ جو مطلقات سے اجازت دو گے نا، پھر نہ کاٹیں، میرے بیچ میں نہیں بولے۔ یہ مطلقات سے جو کہتا ہے کہ نماز جمعہ قیامت تک واجب ہے، قیامت تک واجب ہے، یہ جو فرما رہے ہیں بھائی صاحب، یہ
ان مطلقات میں یہ بھی مذکور نہیں ہے کہ اگر 5 آدمی نہیں ہے تو نماز جمعہ نہیں ہے. اس میں یہ بھی نہیں ہے نا, وہ تو کسی اور حدیث میں ملے گی. اگر بقیہ احادیث میں ہے کہ امام علیہ السلام کا حق ہے, صرف اسی صورت میں ہے جو حد کا اقامہ ہوگا, وہاں پہ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ حدیث تو موجود ہے نا, پھر ان حدیث کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. تو جیسے وہ 5, پلیز خاموش ہو جاؤ یار, پلیز میرے بیچ میں نہ بولا کرو. آپ عام آدمی آپ سے زیادہ نالج رکھتا ہے. آپ نے پگڑی وغیرہ تو لگا دیا نا بھائی صاحب, وہ آپ عالم بن گئے. وہ لیکن عام آدمی, اور دیکھیں یہ جو لباس آپ کا جو, ہاں وہ یہی مصیبت ہے آپ لوگوں کی کہ طالب علم اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے نا. طالب علم نہیں ہے, طالب علم نہیں ہے آپ لوگ. پرابلم آپ کی لوگوں کی یہی ہے. کم از کم وہ جو نہیں جانتا ہے اس کو پتا کہ میں نہیں جانتا, وہ سننے کے لیے تیار ہوتا ہے. آپ لوگوں کی مصیبت ہے کہ نہ آپ کو آتا ہے کچھ اور نہ سیکھنے کے لیے تیار ہے. 3 گھنٹے بیٹھ کے سنی ہے یہی باتیں, آپ پھر دوبارہ دہرا رہے ہیں. کوئی بات نہیں, آپ سنائیں, لیکن آپ تو کیوں آپ نے تکرار کیا ہے؟ تو کیوں آپ نے تکرار کیا ہے کہ مطلقات میں یہ ذکر نہیں ہے کہ غیبت میں نماز نہیں پڑھا سکتے؟ تو آپ نے جو غلط بات کی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کے پاس کہ نماز جمعہ قیامت تک واجب ہے, کسی حدیث میں نہیں کہ غیبت میں آپ نہیں, یہ آپ نے کیوں ایسا ذکر کیا؟ تو میں بار بار مجھے دہرانا پڑتا ہے کہ بھئی آپ مطلق سے استدلال نہیں کر سکتے. کوئی حدیث آپ کے پاس آتا ہے اس میں شروط کا ذکر نہیں ہے کہ بھئی خاموش ہو جاؤ یار پلیز. چلو تم بات کرو یار, پھر نہیں کہنا کہ میں نے آپ کو بات کرنے نہیں دیا. تم بات کرنا چاہتے ہو, اگر مجھ سے سوال کیا تو میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. آپ بات کرنا چاہتے ہیں, چلو بسم اللہ کرو. مجھے اس بات پر جواب دے دے کہ امام جسے منسوب کرے وہ نمائندہ پڑھائے گا, ورنہ نہیں ہوگا نماز جمعہ. آپ پہلے سوال کا جواب دیں. تو میں تو جواب تو دے رہا تھا نا, تو آپ بیچ میں کیوں بولیں؟ لیکن حدیث بیان کریں نا. جب میں بات کرنا چاہ رہا تھا تو آپ کیوں بیچ میں بولیں؟ ٹھیک ہے نا, جب میں نے کہا کہ میں جواب دینا چاہتا ہوں, میرے پاس بہت سارے دلائل ہیں, تو اب تو بار بار آپ مجھے غصہ دلا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں بات کرتا ہوں, بیچ میں نہ بولا کرو. حدیث بیان کریں. اس سے پہلے جو آپ نے غلط بات کی ہے تو اس کا میں جواب دے رہا تھا نا. اس سے پہلے آپ نے وہی بات جو میں نے 10 دفعہ جروار صاحب معصوم کا فرمان نقل کیا ہے. اور بھائی اس سے پہلے جو میں نے 10 دفعہ جروار صاحب کو سمجھایا, آپ کہتے ہیں میں سمجھ گیا. تو اسی بات کا جب میں نے جواب دے تو کیوں تکرار کیا آپ نے؟ ٹھیک ہے نا. اب سن لو بھائی صاحب, اچھی طرح سے سن لو. دیکھو اچھی طرح سے کہ یہ امام معصوم علیہ, دیکھو اس بات پہ تو کوئی شیعہ شک ہی نہیں کر سکتا, اور وہ شیعہ وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا کہ اگر امام معصوم علیہ السلام کسی فرد کو نماز جمعہ پڑھانے کے لیے نصب کریں تو نہ اس کے پیچھے نماز جمعہ پڑھنا جائز ہے بلکہ واجب ہے. اس میں تو کسی کو شک ہی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا, یہ تو مشکل ہی نہیں ہے. بے شک ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ کسی شخص کو اگر نصب نہیں کیا ہے امام علیہ السلام نے, اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. بات اس پہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. کیا اس کے پیچھے مثلا جیسے نماز صبح ہے, نماز فجر ہے, نماز ظہر, نماز عصر ہے, یہ تو آپ کسی بھی مولوی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. کسی بھی مولوی مومن کے پیچھے جس کو نماز پڑھنا آتا ہے, جو با تقویٰ بدین ہے, اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں. نماز جمعہ کی بھی یہی حیثیت ہے. بات اس کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو نہیں, عرض یہ ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے. اس کے دلائل کیا؟ پہلی دلیل جو ہے نا, میں نے آپ کو جروار صاحب کو بھی بتایا, آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ایسا اجماع جس سے امام معصوم علیہ السلام کا قول ثابت ہوتا ہو وہ اجماع حجت ہے. ہر اجماع حجت نہیں ہے, لیکن ایسی دلیل آپ کے پاس آ جائے کہ جس سے ائمہ طاہرین علیہ السلام کو پوزیشن واضح آتا ہو, ٹھیک ہے نا, تو وہ حجت ہے. یہ کون سی اجماع ہے؟ یہ متقدمین محدثین کا اجماع ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو شیخ صاحب بات؟ پھر آپ دوبارہ اجماع کی نہیں, اور شیخ صاحب آپ خاموش ہو جاؤ یار. روایت مانگ رہے ہیں آپ, روایت کو چھوڑ کے حدیث کو چھوڑ شیخ صاحب آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میری بات غلط ہے یا صحیح الگ ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی بات آ جائے جس سے امام معصوم علیہ السلام کا قول آپ کے لیے ثابت ہوتا ہو, وہ آپ کے لیے حجت نہیں ہے. جواب دے دو نا. بات ہی یہی ہے. متقدم دیکھو سب کا, اب سن لو بھائی صاحب, سب کا قول ہے, محدثین کا قول ہے, بلکہ مجتہدین کا قول ہے کہ شیخ صدوق کے والد رحمہ اللہ ابن بابویہ کے اقوال نازل منزلہ نصوص ہیں. آپ سمجھتے ہیں نازل منزلہ نصوص کیا ہوتے ہیں؟ یہ آپ کے شاید آپ نے کبھی سنا بھی نہیں.
یعنی اگر وہ کوئی بات کہہ دے تو یہ نہ حدیث کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ وہ اپنی بات کہتا ہی نہیں ہے، وہ اس کا جملے حدیث ہوتے ہیں۔ پلیز خاموش ہو جاؤ، ہمیں حدیث بتاؤ، پلیز خاموش ہو روایت جاؤ، بتاؤ۔ پلیز خاموش ہو جاؤ۔ میں دلائل بہت سارے دوں گا، کیونکہ میرا مخاطب صرف آپ نہیں، لوگ بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ بالکل بالکل ایسے میرے ہے۔ بیچ میں نہ بولیں، مجھے بات کرنے دیں پلیز۔ جب میری بات ختم ہو تو آپ بات کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بے ادبی، یہ چھوڑو، یہ گستاخی بے ادبی اپنے جیب میں رکھو۔ اب سن لو کچھ، دیکھو، اگر صدو ابن بابوی کے اقوال، ایک فرد کے اقوال نازل منزلہ نصوص ہیں تو سب محدثین کا کیا؟ ان کے اقوال نازل منزلہ نصوص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ مرحوم شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کا کتاب المقنع ہے، سب نصوص ہیں، حالانکہ اس میں کہیں نہیں کہتا کہ یہ قول امام قال الامام الصادق علیہ السلام۔ اسی طرح اور بہت سارے اکابر ہیں جن کے اقوال نازل منزلہ نصوص ہیں۔ ایک محدث کا جو اس کی جو جملے ہیں یہ حدیث کی حیثیت رکھتی ہیں، کیونکہ یہ ہے ہی حدیث۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اب سب محدث کیوں ہنس رہے ہو؟ محدث کے جملے حدیث کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ میں نے سنا، ابھی ہنس رہے ہو اس بات پر؟ میں تو اس لیے ہنس رہا ہوں کہ اب علماء کی باتوں کو جو حدیث بنا کے آپ پیش علماء کی باتوں کو نہیں، یہ آپ عوام الناس پر۔ یہاں سے آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ آپ نہایت ہی جاہل آدمی ہیں بھائی۔ آپ کو ان جن بات دیکھو بھائی صاحب، اب سن لو آپ اپنا موقف تو ثابت کریں نا۔ تو بات کرنے دیں گے تو میں ثابت کروں گا نا، تو بات کرنے کرنے کی بجائے آپ کہہ رہے ہیں جاہل ہیں یا او شیخ صاحب، آپ بیچ میں نہ بولا کریں نا۔ یہ تو بدتمیزی والی بات۔ شیخ صاحب، شیخ صاحب، آپ یہ بار بار آپ آپ کیوں ہنس پڑے ہیں نا؟ مجھے آپ کی جہالت پہ تعجب ہے کہ آپ نے آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے کیسے آیا؟ تو یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں اور بدتمیزی کر رہے ہیں۔ ایسا آپ کو حق نہیں بنتا۔ بدتمیزی آپ کر رہے ہیں کہ آپ ہنس پڑے ہیں، جو ایک بات جو مسلم ہے۔ خود جاہل ہوتا ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ فقہ جعفریہ کے جو مسلمات ہیں، ان کی جو احکامات ہیں، جو مسائل ہیں، ان پہ آپ گرفت نہیں رکھتے۔ آپ جو ہے نا اہل ثقیفہ کے پیروکاروں سے گفتگو کر سکتے ہیں، اہل اجتہاد و تقلید سے گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن جو او بھائی موضوع سے نہ نکل جاؤ، موضوع سے دیکھو آپ نے جو اوکے بھائی صاحب، کہہ رہا ہوں تمام سننے اور دیکھنے والوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے مسائل جو ہیں ان پہ دسترس نہیں رکھتے۔ آپ یہ جو حدیثیں ہیں، جو فروع کافی کی حدیثیں ہیں، نماز جمعہ کے متعلق، یہ مطلب الفقی کی حدیثیں ہیں جو قیامت تک کے لیے نماز جمعہ واجب ہے، یا معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ زرارہ جب 5 یا 6 بندے ہو بھائی خاموش ہو جاؤ ایک منٹ کے لیے یار۔ آپ منسوب نہیں کر رہے، کوئی ایک نماز جمعہ پڑھائے اور خطبہ دے۔ اب سن لو نا بھائی، میں کہ جہاں پہ اگر آپ کو 2 خطبے دینے والا امام میسر ہو جائے، وہاں بھی معصوم اسے منسوب نہیں کر رہے۔ تو جب معصومین علیہ السلام منسوب نہیں کر رہے، یہ قیامت تک کے لیے واجب فریضہ ہے۔ یہ ایک اور روایت ہے کہ جو لوگ نماز جمعہ کو ترک کرتے ہیں، دیکھو ایک منٹ کنٹینیو کرنے سے پہلے آپ سن لو میری بات۔ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ اللہ کے وہ جو صحیح نماز جمعہ نہ پڑھے اس سے اللہ کی نعمت سے دور ہے نا۔ وہ جو صحیح نماز جمعہ ہو، غلط نماز جمعہ سے تو وہ تو حرام ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ نماز جمعہ سے بالکل جو صحیح نماز جمعہ ہو اس سے کوئی دور رہے تو آپ بات کرنے دیں گے نا؟ بھائی آپ کے پاس قرآن سے آیت نہیں ہے، کوئی حدیث بھی نہیں ہے۔ آپ سنیں گے تو میں پیش کروں گا نا بھائی صاحب۔ دیکھو شیخ صاحب پلیز آپ میرے بیچ میں نہ بولیں۔ دیکھیں باطل اور بدعت کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو پڑھے گا یہ اس کا پڑھنا حرام ہے۔ اسی طرح کا آپ نے بھی یہ فتویٰ صادر کر دیا ہے کہ یہ پڑھنا حرام ہے۔ ایسا نہ کریں آپ، زیادتی کر رہے ہیں۔ پلیز آپ سن لیں، دیکھیں آپ سن لیں، میں ایک نقطے کی وضاحت کروں۔ بار بار مجھے میں ایک نقطے کی وضاحت کروں۔ میں نے کہا کہ کیونکہ اس شخص کو بہت ساری باتوں کا نہیں پتا، ٹھیک ہے نا، اور اس کو غصہ ہو گیا کہ میں نے اس کو جاہل کہا، تو یہ شروع ہو گیا کہ آپ جاہل۔ بھائی صاحب آپ جس بات پہ ہنس پڑے نا کہ علماء کے اقوال کو حدیث کہہ رہا ہے، یہ آپ پلیز خاموش ہو جاؤ، پلیز آپ خاموش ہو جاؤ۔ یہ بات آپ کو بہت عجیب لگتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
یہ آپ کی نہایت جہالت ہے محدثین کی طرق سے. اور یہ اس میں کوئی پلیز دلیل خاموش ہو دیں، جاؤ، دلیل دیں پلیز کوئی کہ علماء اب کی خاموش ہو بات جائیں گے ہے، تم. وہ حدیث کی منزلہ ہے. بھائی صاحب اب اگر آپ میری بیچ میں بولیں گے نا تو میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ کو ایک چیز کا نہیں پتا. میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں ایک جملہ کہتا ہوں تو آپ بیچ میں پھوٹ پڑتا ہے نا. آپ نے مجھ سے دلیل مانگی ہے، آپ انہیں ایک بات سے تعجب. پلیز خاموش ہو جاؤ، پلیز خاموش ہو جاؤ، پلیز مجھے بات کرنے دو. اوکے میں غلط بات بھی کہہ دوں تو آپ میں جب خاموش ہو جاؤں کہہ دوں کہ آپ جواب دے دو، پھر اس وقت آپ جواب دے دینا. اوکے سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہ بات یا نہیں؟ اوکے مجھے میری بات نہ کاٹو. دیکھیں کیونکہ یہ بعد لوگ یہ بہت جاہل لوگ ہوتے ہیں، اس کا یہ کلپ بنائیں گے، ہنسیں گے. کلائری کہتا ہے علماء کے اقوال احادیث کا درجہ رکھتے. یہ بہت ہی عجیب، اس ہنسا بھی تھا اس شخص نے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی نہایت جہالت ہے. اور یہ محدثین کے طریقہ کار کو نہیں جانتا یہ شخص. یہ ہنستا، اب بھی ہنستا ہے. میں نے سب علماء کے اقوال نہیں بتائے، میں نے کہا ابن بابوئی کے جیسے لوگوں کی. صدوق رحمہ اللہ کتاب مقنع میں ان کا کیوں کہتے ہیں کہ ان کے اقوال نازل منزلہ نصوص ہیں. یہ بہت سارے کتب میں اس بات پہ بڑے علماء نے نص کیے ہیں. خاموش ہو جاؤ پلیز یار، تم نہ بولا کرو. تم نے اس بات پہ ہنسا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہیں محدثین، دیکھو تم اپنے آپ کو اخباری کہتے ہو. اخباری کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں محدثین کے طرق پر ہوں. تم لوگ سندھ کے جو محدثین ہو، یہ تم محدثین کے طرق سے ناواقف ہو، اجنبی ہو. تم مجھ پر آن ڈالتے ہو کہ تم جاہل ہو. جاہل ترین تم لوگ ہو. عربی عبارت پڑھنا تمہیں نہیں آتا. احادیث پلیز سن لو نا. میرے جب بات ختم ہو تم بات کر لینا. میرے بات ختم ہو. محدثین کا طریقہ کار یہ تھا، سن لو، کہ یہ بہت ساری دفعات اپنی کتب میں اختصار کے لیے اسانید کو حذف کرتے تھے. قال الصادق، قال الباقر، قال الرجل الصالح سلام اللہ علیہ، اس کو حذف کرتے تھے. تو وہ اس میں نصوص، صرف نصوص ہوتی تھی ان کی کتابوں میں. اگر کوئی شخص دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ یہ حدیث کی کتاب نہیں ہے، کہتا تھا یہ حدیث کی کتاب نہیں، یہ تو صرف مسئلہ، کیونکہ اس میں ہے ہی نہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں صرف کیا ہے؟ عبارات ہیں. ایسا لگتا تھا کہ یہ مصنف کے اقوال ہیں. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ میں آپ کو پچھلے 15 منٹ سے سمجھانا چاہ رہا تھا، آپ بولنے نہیں دے رہے تھے. تو اس میں لیکن وہ سب کے سب نصوص ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ ان کے اپنے الفاظ ہوتے نہیں تھے، اور وہ صرف احادیث کو نقل کرتے تھے اختصار کے لیے کہ کتاب چھوٹی ہو. اس میں سے بہت ساری چیزوں کو حذف کرتے تھے. اسی لیے کہا گیا کہ ان کے اقوال نازل منزلہ نصوص ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم نہیں کہتے کہ علماء کے اقوال احادیث ہوتے ہیں جیسے آپ ہنس پڑیں. یہ آپ کی جہالت ہے، آپ اس طریقہ کار کو جانتے نہیں ہیں. شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب مقنع کے آغاز میں اس بات پہ تنصیص کرتا ہے کہ میں اس کتاب میں میرا طریقہ کار یہی ہوگا کہ میں قال الباقر قال الصادق علیہ السلام نہیں کہوں گا، اور اس میں میں اسانید بھی نہیں لاؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ان کے اقوال نازل منزلہ نصوص ہیں. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اب ہنسو اس بات پر. اب میں دیکھتا ہوں کیسے تم ہنستے ہو اس بات پر. ٹھیک ہے نا؟ زندگی میں اسے نہیں سنی تھی، تعجب ہو گیا. تو اگر عرض یہ ہے کہ اگر ایک محدث کا بات یہ ہے، ہم نے آپ سے نص مانگی ہے کہ آپ تو سن لو نا پلیز، سن لو. اور ایک ہی بات کو 10 دفعہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات کو 10 دفعہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے مجھ سے نص مانگی ہے، نص دینا. دیکھیں اگر ہمیں نص ہے کہ منصوص من الامام پڑھائے گا، اس کے علاوہ کوئی او بھائی سن لو پلیز. ہم سمجھ گئے آپ کے سوال کو. اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ سے سوال کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو یہ کوئی نیا سوال ہے نہیں ہے بھائی، پلیز. جاہل آدمی، یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے، یہ وہی تمہارا پرانا سوال ہے. تم بار بار سوال کو کیوں دہراتے ہو کہ نص دکھاؤ، نص دکھاؤ، نص دکھاؤ. وہی نص تو دکھا رہا ہوں، وہی نص دکھانا چاہتا ہوں. پلیز تم خاموش ہو جاؤ تاکہ میں بات کروں، وہی نص دکھاؤں. بیچ میں نہ پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ تم اگر بیچ میں بولتے ہو میں تم سے بات نہیں کروں گا. تمہارے پاس اگر نیا سوال ہے تو میری بات ختم ہونے کے بعد تم اپنے سوال کو دہراؤ. وہی میرا یہ سوال ہے آپ سے، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو موقع دینا چاہتا ہوں. اگر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کے سوال کو سمجھ چکا ہوں. آپ کہتے ہیں دلیل دے دو کہ امام علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں پڑھا سکتا. میں سمجھ گیا ہوں سوال آپ کا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے جس بات پہ ہنسی ہے میں نے اس کا ابطال کیا، اور دلیل دے دوں، سنو گے تسلی سے. صحیح ہے بھائی. میں نے علماء کے اقوال کب آپ کے لیے پیش کیا ہے؟
حدیث دینی ہے، روایت دینی ہے کہ منصوص من اللہ امام. او بھائی اگر میں نے میرے دلائل کو دیکھو آپ پڑھائے گا. اوکے بھائی صاحب دیکھیں آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ امام علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھا سکتا. صحیح ہے, اس کے بعد پہ دلیل دے دو. صحیح ہے, میں سوال صحیح سمجھاؤں تو آپ بار بار کیوں مداخلہ کر رہے ہو؟ دلیل ہم نہیں مانگ رہے ہیں, ہم روایت مانگ رہے ہیں. اور بھائی میں دلیل دے دیتا ہوں آپ کو کہ امام علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں پڑھا سکتا. دلیلیں ہمارے پاس بھی موجود ہیں. اور مجھ سے روایت یا حدیث مانگی ہے, میں آپ کو دے رہے ہیں نہ حدیث دے رہے ہیں. تو جب آپ بات کرنے دیں گے میں دوں گا نا بھائی. اوکے بھائی صاحب, ان کی بات میں اچھی طرح سے سمجھ چکا ہوں. دیکھو عزیزو, ان کی بات میں اچھی طرح سے سمجھ چکا ہوں. اب اس شخص کو اسکرین پہ رکھنے کا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ یہ اس شخص کو ہے مثلا وہ خارش ہے, ٹھیک ہے نا, بات کرنے کی خارش ہے, پتہ نہیں کیا مشکل ہے اس کو, کہ یہ سوال کیا ہے اس نے سیکھنے کے لیے نہیں کیا ہے, سوال کیا ہے اس نے رد کرنے کے لیے کہ بھئی تیرے پاس دلیل نہیں ہے میں اس کو رد کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا, بات کرنے سامنے والے کو نہیں دے رہا. تو عرض کر رہے ہیں, دیکھیں بھائی صاحب, انہوں نے خود اقرار کیا, اور سب شیعوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز ہو جس سے آپ کو امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کا موقف نظر آ جائے, ثابت ہو جائے, وہ آپ کے لیے حجت ہے. ٹھیک ہے نا, حجت ہے. اگر ایک محدث کا قول نازل منزلہ نصوص ہے, ایک محدث کا قول, اور یہ شخص اس بات پہ ہنسا تھا, بعد میں یہ حیران رہے کب بکر رہ گیا کہ کیسی بات ہے. ٹھیک ہے نا, تو سب محدثین کا کیا قول ہے. دیکھیں, جب پہلی بات ہے یہ, ہم ہر اجماع کو ہم حجت نہیں سمجھتے, اور ہم صرف اجماع سے استدلال نہیں کرتے, ہمارے پاس روایات بھی بہت ہیں, لیکن اس طرح نہیں ہے کہ یہ اجماع حجت نہیں ہے. ہر اجماع حجت نہیں, لیکن وہ محدثین قدماء کا اجماع وہ حجت ہے, کیونکہ وہ سب کیسے کہہ سکتے ہیں ایک قول جو ائمہ علیہ السلام کے موقف کے خلاف ہو. ٹھیک ہے نا, وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, پہلی بات یہ ہے, دلائل میں آپ کو دے دیتا ہوں, دلائل بہت سارے ہیں. اس شخص کو یہاں پہ اگر میں رکھ لیتا, یہ دلائل سننے کے لیے تو آیا نہیں تھا, یہ تو آیا تھا رد کرنے کے لیے. یہ کتاب الخلاف ہے شیخ طوسی رحمہ اللہ کی. یہاں پر فرماتے ہیں, اجماع الفرقہ فإنهم لا يختلفون ان من شرط الجماع الامام او امره. فرقے کا اجماع ہے, پورے شیعہ جماعت کا اجماع. یہ کس زمانے کی بات ہے؟ اس زمانے کی بات ہے کہ شیعہ حدیث کے علاوہ کسی اور چیز پہ عمل نہیں کرتے تھے, کیوں کے پاس اس زمانے میں اجتہاد تھا ہی نہیں, اجتہاد تقلید تھی نہیں اس زمانے میں. یہ سب علماء کے نزدیک جو قدماء شیعہ محدثین کا جو اجماع ہے وہ حجت ہے, چاہے اس مسئلے پر آپ کے پاس حدیث واضح نہ ہو. یہ سب لوگ اس کو جانتے ہیں, علماء اس بات کو جانتے ہیں. دیکھیں اگر کسی مسئلے پر آپ کے پاس حدیث نہ ہو, ابن بابوی کی عبارت موجود ہے, وہ بمنزلہ حدیث ہے. یہ لوگ جانتے ہیں, علماء جانتے ہیں اس بات کو. ٹھیک ہے نا, یہ محدثین کے ہاں ہے, سب کے ہاں, اور مجتہدین بھی اس بات کو مانتے ہیں. جب سب کا اجماع ہے اس مسئلے پر تو ثابت ہو جاتا ہے نا کہ اتنے بڑے بڑے اس زمانے میں محدثین تھے, ان سب کا شیخ طوسی جھوٹ تو نہیں کہہ رہا نا, جھوٹے آدمی تو نہیں ہے. ان کی رائے سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں, کسی مسئلے پر ان کا عقیدہ یہ ہے, موقف یہ ہے, ان کی روایت پر ہم اعتراض تو نہیں کر سکتے, پھر تو شیعہ حدیث ہی تباہ ہو جائیں گے. جب وہ روایت کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ یہ سب شیعہ علماء کا یہ عقیدہ ہے. علماء اس زمانے میں فلاسفہ نہیں تھے, علماء اس زمانے میں مجتہدین نہیں تھے, علماء اس زمانے میں مؤرخین. علماء کون؟ علماء یعنی محدثین. کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام پڑھاتا ہے یا جو اس کو امر کرے, تو اس سے موقف ہمارا ثابت ہو جاتا ہے. یہ ایک. دوسری بات, میں احادیث آپ کو دکھا دوں, ٹھیک ہے نا. احادیث کیا ہے کہ یہ امام علیہ السلام کا حق ہے, کسی اور کا حق نہیں ہے, یا ان کے نائب کا جو پڑھائے گا. تہذیب الاحکام لشیخنا الطوسی رحمہ اللہ, جزء ثالث, صفحہ نمبر 23, جلد نمبر 3, حدیث ہے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے, انہوں نے اپنے والد امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے, انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے, اذا قدم الخلیفۃ مصر من الامصار جمع بالناس. جب خلیفہ آ جائے, جب امام وقت آ جائے کسی شہر میں, نماز جمعہ وہ پڑھائے گا,
لیس ذلک لأحد غیری، کسی اور کا حق ہے ہی نہیں، کسی اور کا حق نہیں ہے نماز جمعہ. ٹھیک ہے نا. یہ واضح ہے کہ عام آدمی جو اس کو حق نماز صبح پڑھا ہے، آپ کو حق نماز صبح، نماز ظہر عصر، کسی شخص کے پیچھے آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے آ کے آپ نماز پڑھیں، یہ آپ کو حق ہے. اس کو شخص، یہ شرعی ہے، ائمہ علیہ السلام نے اس کی اجازت، یہاں پہ واضح فرمایا کسی اور کا حق نہیں ہے، مسئلہ ہی ختم ہے، نزاع ہی ختم ہے. اچھا، پھر صفحہ نمبر 339 میں، جلد نمبر 3، حدیث نمبر ہے 649 میں، مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے نقل کیا، لا جمعۃ الا فی مصر تقام فیہ الحدود، کہ صرف امام عصر علیہ السلام جب آئیں گے، زور کریں گے، حدود قائم کریں گے، مبسوط الید ہوں گے، وہ نماز جمعہ پڑھا سکتے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ بھی ہمارے زمانے میں حدود کا کوئی اقامہ ہوتا ہی نہیں، حدود کا اقامہ بھی کرے وہ حرام ہے، کیونکہ یہ حدود جو ہے امام معصوم علیہ السلام کا حق ہے. ٹھیک ہے نا. حالانکہ کتنے احادیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ فروع کافی میں، کتاب الحدود میں قرآن کی آیت حد کے متعلق یہ مطلق ہے کہ حد اقامہ کرو، چور کا ہاتھ کاٹو، ٹھیک ہے نا، کوئی زنا کرتا ہے اس کو 80 کوڑے مارو، سنسار کرو، ٹھیک ہے نا، زنا محسن، یہ ہم لوگوں کا کام ہے، ہم لوگوں کا کام نہیں ہے بھائی، یہ امام معصوم علیہ السلام کا کام ہے، وہ حدود کا اقامہ کریں. ٹھیک ہے نا. یہ لا جمعۃ الا فی مصر تقام فی الحدود، یہ واضح طور پر ہے کہ امام عصر علیہ السلام کے آنے سے پہلے کہ اگر کوئی شخص اقامہ حدود کرتا ہے، اقامہ حدود نہیں کرتا، اقامہ حدود ہوتا ہی نہیں ہے بھائی، اقامہ حدود ہی باطل ہے. ٹھیک ہے، نماز جمعہ ہو ہی نہیں سکتی. اچھا، یہ کتاب محاسن ہے، ابی جعفر احمد ابن محمد ابن خالد برقی رحمہ اللہ، ان کی کتاب شاب دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ کریں، عقاب من ترک الجمعہ، اس باب میں یہاں پر دیکھیں یہ حدیث من ترک الجمعة ثلاثا متوالیتا بغیر علت طبع اللہ علی قلبہ، جو شخص 3 دن جمعہ کو، تین ہفتے مسلسل جمعہ نہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ تالا لگاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ لوگ اس حدیث کو لے کے آتے ہیں کہ بھائی نماز جمعہ جو ہے پڑھنا ابھی واجب ہے. میں آپ کے خدمت میں یہ حدیث پیش کروں. دیکھو، یہ کتاب الفروع من الکافیہ للکلینی رحمہ اللہ، جزء السابع، یہاں پہ ملاحظہ کتاب التحدید، باب الحدود، کتاب الحدود باب التحدید. حد يقام في الارض ازكى فيها من مطر 40 ليلة وايامها، ایک حد اقامہ ہوتا ہے زمین پہ، اس سے بہتر ہے کہ وہاں پر 40 دن رات بارش ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اب حد اقامہ تم شروع کرو نا، ٹھیک ہے نا، حد اقامہ شروع کرو. اس طرح عمومات تو بہت ہے. مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الرجم فی قول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رجم، سنسار کا ذکر کیا. الشیخ اذا زنى الشیخ والشیخۃ فرجموہما البتۃ فانہما قضیا الشہوۃ. اچھا، اگر وہ ایک بوڑھا شخص، ایک بوڑھیا عورت یہ کریں، زنا کریں، تو ان پہ کیا کرو؟ ان کو سنسار کرو. ابھی کوئی اس پہ عمل کرتا ہے؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے یہ امام علیہ السلام کا حق ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ کیا فرمایا؟ بلی المحسن یرجم. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص اگر شادی شدہ ہے، زنا کرتا ہے، تو اس کو سنسار کیا جائے گا. اب تم سنسار کرو نا. یہ مطلق ہے بھائی. ایک جگہ پر اگر آیا کہ یہ امام علیہ السلام کا حق ہے، تو پھر سب کو چھوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا، ہم کتاب محاسن میں آتے ہیں بھائی، عمومات کو پکڑتے ہیں، وہ شروط کو بھول جاتے ہیں کہ یہاں پہ شروط بھی موجود ہے. ٹھیک ہے نا. ان ابی جعفر علیہ الصلوۃ والسلام، مولا حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے روایت ہے، صلاۃ الجمعہ فریضہ، نماز جمعہ فریضہ، والاجتماع الیہ فریضۃ مع الامام. کس امام کی بات ہو رہی بھائی؟ یہ اس کے نماز کے لیے جانا یہ فریضہ ہے امام علیہ السلام کے ساتھ، امام علیہ السلام کے ساتھ. کتاب اس میں تہذیب الاحکام میں اس میں واضح طور پہ لکھا اذا کان الامام عادل، اگر یہ امام عادل کی بات ہو رہی ہے،
تہذیب الاحکام شیخ الطائفہ ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی رحمہ اللہ. ملاحظہ کریں یہاں پر تجب الجمعۃ علی من کان منها علی فرسخین ومعنى ذلك اذا كان امام عادل. امام عادل سے مراد امام معصوم ہے. اب اس کے دلائل وہ اس کے آ جائیں گے، میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ اذا كان امام عادل یہ تو یا حدیث کے جملے ہیں یا یہ راوی کے جملے. تو راوی کے بھی جملے ہیں نا، تو یہ وہ ایسے روات ہیں کہ وہ ان کے اقوال جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے مسائل کو جانتے ہیں. اور پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول کتاب شریف ہے من لا يحضر الفقیہ میں، دیکھو یہ کتاب ہے من لا يحضر الفقیہ، اس میں تجب الجمعۃ علی 7 نفر من المؤمنین ولا تجب علی اقل من الامام وقاضی. امام اور اس کا قاضی، ٹھیک ہے نا. یہ امام جماعت یہ تو ہو نہیں سکتا امام جماعت، کیونکہ امام جماعت کے قاضی نہیں ہوتی. یہ کتاب جامع الاحادیث، اس میں کتاب العروس ہے. کتاب العروس شیخ الفقیہ ابی محمد جعفر ابن احمد ابن علی القمی الرازی، یہ بہت بڑے شیعہ محدث تھے شیخ صدوق رحمہ اللہ کے زمانے کے. یہ ان کی کتاب ہے. یہاں پہ یہ کتاب العروس ہے کیونکہ اس کے ابتدا میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، یہ جمعہ کے فضائل میں کہ جمعہ جو ہے ایک اس کی خوبصورت دن ہے کہ یہ قیامت کے دن عروس کی طرح آ جائے گا، اس طرح اس میں ہے. اس میں بھی امام علیہ السلام کا قول ہے صلاۃ الجمعہ یوم الجمعہ فریضہ والاجتماع الیہا فریضۃ مع الامام، امام کے ساتھ. یہ امام، اس امام سے مراد امام جماعت نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ امام معصوم ہے. اس کے دلیل کیا ہے؟ ایک تو محدثین کا اجماع ہے، محدثین کا اجماع. پھر میں نے جو احادیث دکھا دی، امام علیہ السلام نے فرمایا کسی اور کا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. پھر فرمایا کہ یہ اس امام جمعہ جو ہے 7 آدمی ہوں گے، اس میں امام اور اس کا قاضی ہوگا تو واجب ہوگا، نہیں ہوگا تو واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو اس سے مراد پتہ چل جاتا ہے کہ اس امام سے امام جماعت مراد نہیں ہے. شیخ صدوق رحمہ اللہ نے کتاب امالی میں روایت فرمایا، المطبعۃ الحیدریہ النجف الاشرف میں یہ کتاب چھپی ہے، ملاحظہ کریں. المجلس الثالث والسبعون الاجتماع الیہا فریضۃ مع الصلاۃ الجماعہ فریضۃ والاجتماع الیہا فریضۃ مع الامام، فریضہ ہے امام علیہ السلام کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اور میں مزید دلیل دے دیتا ہوں کہ اس مراد سے امام سے مراد امام معصوم ہے، امام جماعت مراد نہیں ہے. یہ کتاب الجعفریات چاپ الاعلمی لبنان صفحہ نمبر 88 میں. من یجب علیہ الجمعہ علی بن الحسین، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام نے، انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام نے سے انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے روایت کی ہے ان علی علیہ السلام قال، امام علی علیہ السلام نے فرمایا لا يصلح الحکم. حکم سے کیا مراد ہے؟ یہ بیوقوف لوگ جانتے بھی نہیں کہ حکم سے کیا مراد ہے. آپ کے جو اخباری کہتے ہیں اخباری، حکم سے مراد قضاوت ہے، قضاوت. حکم سے کیا مراد ہے؟ قضاوت. یعنی کہ یہ شخص اس نے زنا کیا، اوکے، اس کا حق بنتا ہے کہ 80 کوڑے اس کو لگے. اس نے شراب پیا، اس کا حد یہ بنے گا، اس کا ہاتھ کاٹا جائے. یہ قضاوت ہے، یعنی ایک شخص جج بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جائز ہی نہیں ہے، کیا کس کے لیے؟ مگر لا يصلح الحکم ولا یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کہ لوگوں کا قاضی بنے. ولا الحدود، حدود بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی حد اقامہ کرے کہ بھائی آپ نے چوری کیا، میں آپ کا ہاتھ کاٹ لیتا ہوں، آ جاؤ، پکڑ لیا میں نے تجھے، ہاتھ کاٹ دو. بھائی گلی میں کسی نے چوری کی، اس کو پکڑ کے ہاتھ کاٹو. کسی کو دیکھا آپ نے اس نے زنا کیا، کوڑے سنسار کر دو. یہ کس کا کام؟ یہ بھی جائز نہیں ہے. ولا الجمعہ، اور جمعہ بھی جائز نہیں ہے الا مگر امام کے ساتھ. یہ کس امام کی بات ہو رہی ہے؟ یہ امام معصوم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، لازمی بات ہے، ٹھیک ہے نا. یہ امام جماعت کیسے؟ امام جماعت بھائی، امام جماعت کا ہونا بھائی، امام جماعت قضاوت بھی کر سکتا ہے، حدود بھی اجرا کر سکتا ہے. نہیں، اس کی بات، یہ امام معصوم کی بات ہو رہی ہے. جمعہ صرف امام پڑھائے گا، ٹھیک ہے نا. تو امام کے علاوہ کوئی نہیں پڑھائے گا. اچھا، اب اس کا نائب پڑھا سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ تو اس میں تو شک ہی نہیں. کہ ہم اگر ادھر بیٹھے ہیں نا، امام علیہ السلام کا ظہور ہو گیا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں فلان شخص کو آپ کے شہر کے لیے امام جمعہ کے حیثیت سے تعین کرتا ہوں کہ وہ نماز پڑھائے گا. تو پھر اس میں شک ہی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، بلکہ واجب ہے، ٹھیک ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے. یہ امام کے علاوہ کوئی اور نہیں پڑھا سکتا، ٹھیک ہے.
عام آدمی جو آتا ہے مثلا شیخ صاحب کی طرح، یہ شیخ جو ابھی ادھر آئے تھے، بھائی یہ حیدرآباد یا روری سکر کہیں میں رہتا ہے لڑکا، نہ کہتا ہے میں نماز جمعہ پڑھاتا ہوں. نہیں، یہ جیسے آپ حدود کا اقامہ نہیں کر سکتے، کسی کو حد نہیں لگا سکتے، اسی طرح آپ نماز جمعہ نہیں پڑھا سکتے. مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا العشیرہ یعنی کوئی قبیلہ ہے، اذا كان عليهم امیر يقيم الحدود عليهم فقد وجب عليهم الجمعة والتشریق. مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان پر کوئی امیر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ امیر ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام، امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں ان کے جو گورنر ہوتے تھے، ان کے گورنر ہوتے وہ امراء ہوتے تھے، ان کو امیر کہتے تھے. مثلا امام علیہ السلام کوفے میں ان کا دارالخلافہ، انہوں نے بصرہ میں کسی کو امیر بنایا، کسی قبیلے میں کسی کو امیر بنایا، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی ایسا امیر ہے جو میری جانب سے ان پہ حدود کا اقامہ کرے، اس قبیلے میں اگر کوئی چوری کرتا ہے تو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا جو گورنر ہے وہاں پہ چور کا ہاتھ کاٹے گا نا. ایسا ہے تو پھر ان پہ جمعہ واجب ہے، جمعہ واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ شرط ہے بھائی، نائب اگر نائب ہے تو جمعہ ہو سکتا ہے، نائب کے بغیر جمعہ نہیں ہو سکتا. جو عام امام جماعت ہے وہ امیر ہے امام علیہ السلام کی جانب سے، وہ حدود کا اقامہ کرے گا، کبھی اس سے ربط ہی نہیں. اور یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباء طاہرین امام علی علیہ السلام سے نقل کی. ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص کہہ دے کہ یہ مناظرے کے لیے بیان کیا خوارج کے مقابلے میں، تو کہاں ہے اس کا قرینہ کہاں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کو کیا ضرورت ہے کہ وہ چیزیں جو مناظرات کے لیے، بھائی کہ امام علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ بھائی خوارج نماز جمعہ نہیں پڑھا سکتے یہ اس کے لیے، اس کا کوئی قرینہ ہے ایسے اپنے سے بنا دو بھائی، جھوٹی بات. اچھا، مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں گورنر ہوتے تھے، جی ٹھیک ہے نا. کبھی ان گورنروں کو معاویہ جو ہے پیسہ دے کے خریدتا تھا، یا کبھی مثلا یہ گورنر ان پہ کوئی دشمن کا خوف ہوتا تھا، یہ بھاگ جاتے تھے، قبیلے چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے کہ معاویہ کی جانب سے وہاں پہ ٹیرورسٹ آئیں گے. معاویہ کی جانب سے سب سے بڑا ٹیرورسٹ تاریخ میں معاویہ تھا. معاویہ کی جانب سے ٹیرورسٹ آتے تھے. ان کو بہت ایک کتاب غارات ہے نا، ہمارا بہت مفصل کتاب ہے، اور کتاب انصاب الاشراف بلازوری میں اس کو غارات کسی کا جمع ہے، غارت کا جمع. معاویہ نے چھوٹے چھوٹے افواج بنائے تھے، اس میں گھڑ سوار ہوتے تھے، 200 آدمی، 300 آدمی، 400 آدمی گھڑ سوار چھابک دستے ہوتے تھے، تیز و چھابک، کہ مختلف قبائل میں رات کی تاریکی میں آ کے اچانک آ کے حملہ کرتے تھے، مردوں کو قتل کرتے تھے، اور وہاں سے مویشی قتل کر خود بھاگ جاتے تھے. پھر دوسرے قبیل کو ان کو پکڑنا بڑا مشکل ہوتا تھا، کیونکہ صحرا عرب میں بہت وسیع ہوتے ہیں، اور یہ ایک جگہ پہ رکتے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا. اور اس طرح فوج نہیں تھا کہ بھئی مستقل کوئی فوج کو ان کے سامنا کرنا، ان کو پیچھا کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو. اس کو کہتے ہیں غارتیں. تو بہت سارے غارتیں کرا دی معاویہ نے، اور ان غارتوں میں صحابہ بھی شامل تھے، ٹھیک ہے نا. بصر ابن ارطاد جو تھا نا، وہ انہی کے فوج کا ایک کمانڈر تھا. تو یہ تھا. اچھا، یہ اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کر سمجھ لیں کہ مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ علی سئل عن الامام یحرب، امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے ہمارے شہر پہ جو تعین کیا تھا، جو آپ کی جانب سے امیر ہے، آپ کی جانب سے جو نماز پڑھاتا ہے، آپ کی جانب سے جو اقامہ کرتا ہے، یہ بھاگ جاتا ہے، بھاگ گیا ہمارے شہر سے. ولا یخلف احدا یصلی بالناس، اور اس نے اپنی جگہ کسی کو تعیناتی بھی نہیں کیا. تو کیا یہ تعیناتی بھی نہیں کیا اپنی جگہ پر. کیف یصلون الجمعہ، یہ لوگ نماز جمعہ کیسے پڑھیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا یصلون کصلاتہم 4 رکعات. امام علیہ السلام نے فرمایا جب میری جانب سے جو آپ کے شہر میں جو آپ پر کوئی وہ ہے، کوئی امام جماعت ہے، کوئی میرا نائب ہے، وہ وہاں سے بھاگ جائے کسی بھی وجہ سے، تو وہ کیا کرے؟ تو آپ لوگ کیا کریں؟ جمعہ کے بجائے 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھا. اعلان کے میرے محترم ناظرین، اگر کوئی بھی شخص پڑھا سکتا ہے نا، تو خطبہ پڑھنا بڑا آسان ہے. خطبہ میں کیا ہے؟ آپ نے حمد پڑھنا ہے، ثنا کرنا ہے، پہلے خود حمد و ثنا، اس کے بعد اتقوا اللہ ایک سورہ پڑھ کے بیٹھ جاؤ. یہ بہت سارے لوگ کر سکتے ہیں.
دوسرا خطبہ حمد و ثنا، اس کے بعد صلوات علی النبی و اہل البیت علیہم، اس کے بعد ایک سورہ پڑھ کے بیٹھ جاؤ. یہ 2 خطبے ہیں. یہ تو 10 منٹ کا کام ہے، اکثر لوگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. امام علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ تمہارے لیے بھائی تم اپنے کسی آدمی کو لے کے آؤ وہ نماز جمعہ پڑھائے. امام علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی یہ تو اگر تم پہ واجب ہے تم سیکھ لینا، بھائی خطبہ دینا کون سا مشکل کام ہے، تم سیکھ لو، اتنا بڑا فریضہ ہے، تم پہ واجب ہے کہ اپنے تمہارے آدمی دعا کے ٹریننگ لے لو، نماز خطبہ کیسے پڑھتے ہیں بھائی. یہ بھی نہیں فرمایا. نماز جمعہ پڑھو، نماز ظہر پڑھو. جب میرا امیر آپ کے شہر سے کسی وجہ سے بھاگ جائے، خوف کی وجہ سے، تو تم ظہر کی نماز پڑھو. تو واضح ہے کہ عام آدمی نماز جمعہ نہیں پڑھا سکتا. یہ کتاب صحیفہ سجادیہ مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی. ٹھیک ہے نا. وکان من دعاء علیہ السلام یوم الاضحیٰ و یوم الجمعہ. امام علیہ السلام روز عید اس طرح دعا کرتے تھے اور روز جمعہ اس طرح دعا کرتا ہے. اللہم ان هذا المقام لخلفائک و اصفیائک و مواضع امنائک. اے اللہ یہ نماز عید اور نماز جمعہ یہ تیرے اصفیاء کا مقام ہے، دوسروں کا نہیں ہے نا. اگر سب کے لیے تو امام علیہ السلام یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، کوئی بھی پڑھا سکتا ہے بھائی، یہ تو کوئی بھی پڑھا سکتا ہے. یہ بھائی کوئی بھی پگڑی لگا دینا، جیسے شیخ صاحب نے پگڑی لگا دی ہے. ارے اردو کتاب کے ترجمے سے گزارا ہوتا ہے، حلال حلام بنا رہا ہے. درجۃ الرفیع یہ ان کا ہے، ان کا مقام ہے. تو کسی دوسرے کا حق ہے، کسی دوسرے کا حق نہیں ہے. اگر نماز جمعہ کوئی بھی شخص پڑھا سکتا ہو نا، جیسے نماز ظہر ہے، نماز فجر ہے، اس کے متعلق امام نے فرمایا نماز ظہر کو دیکھ کر کہ یا اللہ یہ تو 12 اماموں کا حق ہے، لوگوں نے غصب کیا. کبھی بولا ہے؟ اور کبھی بولا ہے؟ یہ کبھی بات ہی بنتی ہے بھائی، سوچنے کی بنتی ہے کہ تم جا کے بیٹھ جاؤ بھائی، تم شیعہ ہو کے نا بیٹھ جاؤ کہ بھائی ایک آدمی نماز ظہر پڑھا رہا ہے، تم سینے پہ مارو کہ بھائی یا اللہ یہ انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کا حق غصب کیا. نہیں، غصب نہیں کیا بھائی. یہ نماز ظہر کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، بیوقوف. یہ نماز ظہر کوئی بھی پڑھا سکتا ہے. یہ امام زمانہ علیہ السلام کا حق کسی نے غصب نہیں کیا ہے، بلکہ ان کا حکم ہے کہ جماعت میں پڑھو. ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہاں پر یہ نماز جو ہے یہ امام علیہ السلام کا حق اسی طرح بن سکتا ہے کہ کسی اور کو پڑھانے کا حق نہ ہونا، مگر یہ کہ وہ اجازت دے دیں. یہ کتاب ہے الیقین باختصاص مولانا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام. کتاب یقین بفضائل امیر المؤمنین علیہ السلام سید ابن علی بن طاووس رحمہ اللہ کی، چاپ مؤسسہ ثقلین 1989 میں. یہ کہاں پہ چھپی ہے؟ میں چھپی ہے، نہیں لبنان میں چھپی، لبنان میں چھپی. یہاں پر صفحہ نمبر 108 میں وہ حدیث نقل کرتے ہیں، صحیح حدیث نقل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ حدیث اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج فی مختصم الملأ الاعلی، ملائکہ نے کس بات پہ اختصام کیا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. ٹھیک ہے نا. ملائکہ نے کس بات پہ مخاصمہ کیا تھا، مناظرہ کیا تھا؟ کس بات پر؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ، اللہ نے پوچھا نبی سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انت اعلم واحکم وانت علام الغیوب. یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، تو حکیم ہے، تو بہتر جانتا ہے، تو علام الغیوب ہے. فرمایا اختصموا فی الدرجات والحسنات فهل تدری ما الدرجات والحسنات. فرمایا کہ ان کا اختصام ہوا تھا، مخاصمہ ہوا تھا درجات و حسنات میں. آپ کیا جانتے ہیں درجات و حسنات کیا ہے؟ میں نے عرض کیا انت اعلم یا سیدی و احکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، تو زیادہ حکیم ہے. فرمایا درجات حسنات یہ اسباغ الوضوء فی المکروہات. فرمایا کہ جب انسان مشکل میں بھی ہونا تو وضو اچھی طرح سے بنائے. درجات حسنات یہ ہے، اس طرح حاصل کیے جاتے ہیں. انسان کسی مشکل میں بھی ہو تو بہتر سے بہتر وضو بنائے، وضو صحیح بنائے. والمشي على الاقدام الى الجمعات معك ومع الائمه من ولدك. اور درجات حسنات اس طرح حاصل ہوتے ہیں کہ انسان پیدل جائے جمعہ پڑھنے کے لیے. کس کے پیچھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور ائمہ طاہرین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ان کے پیچھے.
اگر جمعہ سب کے لیے ہوتا تو یہ لغو ہے، شرط لغو ہے کہ نبی اور امام علیہ السلام کے پیچھے جمعہ پڑھنا، کیونکہ وہ تو سب پڑھا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں بھائی کہ نماز انسان پیدل چاہے جیسے نماز جماعت کے لیے جاتا ہے نا، جیسے بعد میں شرط نہیں لگا دی وانتظار الصلاة بعد الصلاة وافشاء السلام واطعام الطعام والتہجد باللیل والناس نیام، نماز کے بعد دوسری نماز کا توقع کرے، انسان انتظار کرے. اور بھائی اس میں شرط ہے دوسرے میں کہ درجات یہ ہے کہ نماز کے بعد دوسرے نماز وہ امام علیہ السلام صرف پڑھا سکتے ہیں، اس میں نہیں ہے بھائی، نماز میں یہ شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جمعہ میں یہ شرط ہے. درجات صرف اسی طرح ہوں گے، درجات حسنات یہ ہیں کہ جمعہ میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے انسان پیدل چلے کہ نماز جمعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھوں گا، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پیچھے پڑھوں گا. ہاں اس میں امام علیہ السلام کی شرط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط ہے. لیکن نماز کے لیے کہ نماز کا انتظار ہو رہا ہے، کوئی بھی نماز ہے نا، نماز صبح نماز عصر ہے، اس میں شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب سلیم ہے، سلیم ابن قیس ہلالی رحمہ اللہ، جلد نمبر 2، یہاں پہ حدیث 25 ہے. اس حدیث میں مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام امام کے فرائض بتاتے ہیں کہ امام کے فرائض کیا ہیں. امام کے فرائض کیا ہیں؟ یجمع، امام کو جب لوگ مان لیں، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ امام بیعت کے ذریعے لوگ مثلا جماعتوں میں بیعت کے ذریعے بنے، چاہے امام پر حق ہے، یہ امام کے فرائض ہیں، ٹھیک ہے نا. یجمع امرہم، لوگوں کے درمیان اختلافات کو ختم کرے. امام اگر لوگ مانتے ہیں اس کو، اس کی بات اطاعت کرتے ہیں، تو اس کا فریضہ یہ ہے کہ لوگوں کے کیا کرے، اختلافات کو ختم کرے، ان کو ایک بات پہ ایک موقف پہ راضی کرے. وَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، امام علیہ السلام کا موقف یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان صحیح فیصلے سنا دے، قضاوت کرے. وَيَأْخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ حَقَّهُ، اور ظالم سے مظلوم کا حق لے کے مظلوم کو دے دے، ٹھیک ہے نا. ظالم نے جو حق چھینا ہے، مظلوم کا حق ظالم سے لے کر اس کو دے دے. وَيَحْفُظُ أَطْرَافَهُمْ، اور مسلمانوں کے جو بارڈرز کے علاقے ہیں ان کو کیا کرے، ان کا پروٹیکشن کرے. بارڈرز ہیں، کوئی کافر فوج وہاں پہ حملہ نہ کرے. وَيُجْبِي فَيْئَهُمْ، اور ان کے غنائم، جنگوں میں جو غنائم ملتے ہیں وہ غنائم کو لے کر آئے اور اس کو تقسیم کرے وغیرہ. وَيُقِيمُ حُجَّتَهُمْ، اور امام علیہ السلام کا فریضہ یہ ہے کہ لوگوں کو ان کا دین سکھائے. یقیم حجتہم، یعنی جو دین ہے، برہان ہے، دلائل ہیں، وہ لوگوں کے لیے واضح کر دے کہ بھئی سب کو صحیح عقائد سیکھ جائیں، اختلافی مسائل میں سب حق مسئلہ کیا سب پتہ چل جائے. وَيُقِيمُ یا حجتہم، یہ زیادہ بہتر، ان کو حج کرا دے. وَجُمَعَتَهُم، اور جمعہ کرائے. یہ امام کا حق ہے، یہ امام کے فرائض ہیں. یہ جتنے امام علیہ السلام نے بتایا نا کہ فلان 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 فریضہ، امام علیہ السلام کا فریضہ ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں دوسرے لوگوں کا حق ہے بھائی. امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بھائی لوگ یہ امام علیہ السلام کے فرائض بتا رہے ہیں. لوگوں کا حج کرانا، لوگوں کے بارڈروں کا حفاظت کرنا اور جمعہ کرانا، یہ امام علیہ السلام کے کام ہے، ٹھیک ہے نا. تو میرے محترم ناظرین، ان لوگوں کے پیاس کیا کوئی ایسی دلیل ہے جماعت جو مخالف ہے ہمارے کہ کوئی بھی شخص نماز پڑھا سکتا ہے؟ نہیں نماز پڑھا سکتا، اس طرح کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. بعض روایات ہیں جن سے یہ تشبث کرتے ہیں کہ اس میں یہ موجود ہے کہ بھئی، لیکن وہ ان روایات کو یہ اچھی طرح سے سمجھنے سے قاصر ہے. یہ روایات جو ہے محدثین کے اجماع کے خلاف ہے، اور صریح روایات جس میں واضح طور پہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ امام کا حق ہے، کسی اور کا امام کی ڈیوٹی ہے، کسی اور کوئی اور نہیں پڑھا سکتا، امام کے مقامات ہیں، ان کے صریح خلاف ہے، ٹھیک ہے نا. اب واضح بات ہے، جب امام کا ہے دوسروں کا نہیں ہے تو کوئی عام آدمی نہیں پڑھا سکتا، ٹھیک ہے نا. امام کا نائب پڑھا سکتا ہے کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ فلانی تم پڑھا دو، وہ بلا شک بلا رائب پڑھا سکتا ہے. جب امام علیہ السلام کہہ دے کہ بھئی آدمی امام آپ کو جمعہ پڑھائے گا، اس کی ڈیوٹی میں نے لگا دی، تو پڑھنا اس کے پیچھے واجب ہے، ضروری ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. یہ شخص مجھے بولنے نہیں دے رہا تھا، یہ کہتا حدیث دکھاؤ، تو تم خاموش ہو جاؤ، میں حدیث دکھاؤں نا بھائی.